کون سی تخلیق کس تخلیق کا جواز ہے؟ کائنات انسان کی تخلیق کا جواز ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جواز ہے؟ کائنات مقدم ہے یا انسان تقدیم میں ہے؟ اب یہ بات آپ سوچو، وہ مالک کا کیا منشا ہے؟ اگر تو انسان مقدم ہے تو کائنات زیر نگی ہے اس انسان کے، جو بھی انسان اشرف ہو، وہ تو فیصلہ یہ ہے کہ اشرف تو پھر آپ ہی ہے نا، اشرف تو آپ کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ کائنات زیر نگی ہونا لازم ہے۔ اور اگر یہ کائنات زیر نگی ہے اس شرف کے جو اشرف کے پاس ہے، تو پھر کائنات اس کے دم سے ہے، پھر کائنات چلے گی آپ کے مطابق، پھر آپ سے واصل جو ہیں ملنے والے جو ہیں وہ کبھی وہ کائنات پر حاوی اور کبھی کائنات، کیونکہ کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ، وہ کسی کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ اپنی محبت کو بھی کبھی کبھی نہیں نظر انداز کرتا ہے، مالک ہے نا، اس لیے کبھی وہ شان بے نیازی میں آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی شان ہے کہ اس کے بعد ایک وعدہ ہے، ڈاڈا پن ہے کہ بے نیاز ہے، باقی سب باتیں جو ہے نا وہاں قابو ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، اپنا اللہ جی، اپنا اللہ، تو اس کے سر جھکا دو راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو سارے کچھ کر لیتے ہیں، بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے پھر میں ذرا وہ بے نیاز، تو یہاں آ کے پھر دم توڑ جاتی ہے انسان کی ذرا خیال کہ بے نیاز ہے، یہاں پیغمبر دم توڑ جاتے ہیں، یہاں کوئی کسی کو بدلے لاڈ پیار کی اجازت نہیں ہے کہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے جیسا کرے، اور ایک تو پیسے آپ دیں اور چاہے تو کہے کہ مجھے 2.5% دے دو، وہ مالک آپ ہے، کہتا ہے کوئی تھوڑا قرضے ہنسنا دے دو، یہ اب اس کے کام ہے بے نیازیاں۔ کبھی راضی ہونے پہ آئے تو ایک تنکے پہ راضی ہو جائے، ناراض ہونے پہ آ جائے تو بادشاہی سے ناراض ہو جائے، یہ اس کی شان جو ہے نا، وہ گھڑی میں تولا ماشا والی بات جو ہے نا، یہ پھر یہ شان ربوبیت ہے۔ اگر آنے پہ آئے تو بارش آئے تو سلا بھی کر دے، اور نہ آئے تو پھر ایسے قید پڑے قید سالیاں ہی کر دے، وہ ضابطے میں نہیں آتا، اس لیے کبھی کائنات حاوی کبھی بندہ حاوی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، بندے جو ہے وہ آپ کے دم سے سارا انسان، یہ الٹیمیٹلی ایک ہی ہے واقعہ، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یا اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ جب آپ دیکھتے ہو آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے سے کہ اللہ نے آپ کو بنایا، کیا آپ کو کیا بنایا، باقی سے بات جانے دو، چلو آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ نے، اب جو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، آپ کو آنکھوں کی ضرورت تھی اپنے آپ سے کہ بھئی مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ جواب خود ہی دینا پڑے گا کہ کیا ضرورت تھی آنکھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے آپ نے راستے تلاش کرنے ہیں، کسب معاش، اب کسب معاش جو ہے جن راہوں سے تلاش کرنا ہے وہ راہیں پیدا کر چکا ہے اللہ میاں، جن چہروں سے آپ نے دوستی تلاش کرنی ہے وہ پیدا فرما چکا ہے، گویا کہ آپ کی آنکھوں کی ضرورت وہ پہلے پیدا کر چکا ہے، کہیں وہ ضرورت چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی ضرورت کبھی اندھیرا بھی ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، سب کچھ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، گویا کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اس کی آنکھوں کی ضرورت کے لیے پوری کائنات انتظار میں ہے، تو گویا کہ اگر آپ مقدم ہیں تو کائنات پھر تاخیر میں ہے، بعد میں آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یا کائنات کو چونکہ اس نے سورج چاند بنایا تھا، اس نے کہا کوئی دیکھنے والا پیدا کیا جائے، پھر آپ کو آنکھیں دے دی، چل دیکھو، اب یہ ہے پھر کائنات پہلے اور آپ بعد میں، یہ تصور بات سمجھ نا۔ لیکن اب آپ کو تصور یہی ہے کہ جو شرف والا انسان ہے اس کے پاس صفات پہلے اور کائنات کی تخلیق بعد میں،